جو محفل مولا میں ضیابار ملے گا، جو محفل مولا میں ضیابار ملے گا، وہ ہر قسنا صاحب دستار ملے گا۔ اور دشوار ہے جنت میں کسی حاجی کا ملنا، دشوار ہے جنت میں کسی حاجی کا ملنا، ہاں روضہ شبیر کا زوار ملے گا۔ اور دشوار ہے جنت میں کسی حاجی کا ملنا، ہاں روضہ شبیر کا زوار ملے گا۔ اور بیکار یہاں شیخ کو تم ڈھونڈ رہے ہو، بیکار یہاں شیخ کو تم ڈھونڈ رہے ہو، اس پار تو جنت ہے وہ اس پار ملے گا۔ اور شیطانوں کا مسکن ہے اسے کہتے ہیں دوزخ، شیطانوں کا مسکن ہے اسے کہتے ہیں دوزخ، اور بچھڑے ہوئے یاروں سے جہاں یار ملے گا۔ اور بدحت کی زمینوں کا ملے جس کو اجارہ، بدحت کی زمینوں کا ملے جس کو اجارہ، پھر اس سے بڑا کون زمیندار ملے گا۔ We are thankful to Janab Sakhawat Sahab to be here for the Jashan, and I'll request the Maulana Sakhawat Sahab to come and address the Jashan. Janab Sakhawat Sahab, please welcome Alim of our time, Janab Sakhawat Sahab with Nare Salwar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. بارے دیگر صلوات۔ Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. نعرہ حیدری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الخلق کلہ بلا نت ولا نصرت ولا مشاورہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن الخلاق الرزاق ذو القوة المتین نعتقد وحدانیتہ ونتوقع غفراننا به يوم الحساب آلاف التحیت والسلام والصلاة والمقام لصاحب المرام وسید الانام سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما سیدت نساء العالمین فاطمة بنت محمد الملقب بالزہراء والراضیہ والمرضیہ والمحدثہ والمحدثہ والطاہرہ والمطہرہ والبتول وأم أبيها اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة قابل قدر مومنین اور مؤمنات، مسجد و امام بارگاہ باب العلم ڈیلیور میں آج جشن ولادت
خاتون جنت سلام اللہ علیہا۔ منعقد ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو تبریک و تہنیت کے مستحق ہیں بانیان جشن اور بانیان مسجد و امام بارگاہ کہ آج آپ نے رسول کی اکلوتی بیٹی کا جشن ولادت رکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ گفتگو انشاءاللہ یوٹیوب پہ بھی جائے گی اور ٹیلی ویژن پر بھی کل رات کو بشرط زندگی 9:30 بجے نشر ہوگی المہدی ٹی وی سے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ایک پیغام باب العلم ڈیلیور سے یہ دوں کہ امریکہ اور کینیڈا میں آلموسٹ ہزاروں مساجد ہیں، یورپ میں بھی، لندن میں بھی، ایسٹ ویسٹ میں۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہمیں ڈیکیڈز ہو گئے یہ دیکھتے ہوئے کہ جب بھی بی بی پاک کی ولادت آتی ہے تو کسی اور کی مسجد میں جشن نہیں ہوتا، جشن ہوتا ہے تو ان کے ہاں جو فدق کے چوروں کے مخالف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو محمد و آل محمد کے ماننے والے ہیں وہ رسول اور ان کے خاندان کی خوشی میں خوشی کرتے ہیں اور غمی میں غم مناتے ہیں، اور یہی کسی سے وفا کی دلیل ہو سکتی ہے۔ میں نے جس آیے وافی ہدایہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ سورہ احزاب ہی کی آیت ہے، اور اگر آپ سیکوینس میں دیکھیں گے تو آیہ تطہیر بھی، آیہ صلوات بھی اور آیہ لعنت بھی سورہ احزاب ہی میں، اور صلوات کے بعد ذکر ہے لعنت کا۔ اور آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا۔ آیت یہ کہہ رہی ہے وہ لوگ، تحقیق وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ ان پر دنیا میں بھی لعنت کرتا ہے، آخرت میں بھی لعنت کرے گا۔ اب لوگ آئے حضور کے پاس، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کس کی مجال ہے کہ اللہ کو اذیت دے؟ اللہ کو اذیت تو تب ہو کہ اللہ کا جسم ہو، اللہ کا بدن ہو۔ جب بدن ہی نہیں تو اذیت کیسے محسوس ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا من آذانی فقد آذ اللہ۔ کلیہ سمجھ لو، قانون سمجھ لو، پرنسپل سمجھ لو کہ جس نے مجھے اذیت دی سمجھو اس نے اللہ کو اذیت دی۔ ڈائریکٹ اللہ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، جو مجھے ستائے گا یوں سمجھے اس نے اللہ کو ستایا، اور جس نے اللہ کو ستایا اس پر اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ایک گروپ آیا، اس نے کہا کس میں مجال ہے کہ آپ کو ستائے؟ تو آپ نے فرمایا من آذا فاطمہ فقد آذانی۔ جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ کو ستایا۔ فاطمہ کے ستانے والے پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے، آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے۔ کے چوروں پر لعنت بے شمار۔ کیا بات ہے؟ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ لعنت کا استحقاق کیسے سمجھا جائے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ 2 مرتبہ نبی کریم نے اپنے اہل بیت کا تعارف کرایا۔ ایک مرتبہ پرائیویٹلی، دوسری مرتبہ پبلکلی۔ پرائیویٹلی حضور نے تعارف کرایا آیہ تطہیر کی شان نزول کے وقت حدیث شریف قصہ کے ذریعے۔
اللہم ہاؤلاء اہل بیتی و خاصتی، یہ ہے میرے اہل بیت۔ اللہ نے فوراً کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آج میں باب العلم میں ایک گتھی اور سلجھا دوں۔ آپ نے پورے قرآن میں دیکھا ہے 114 سورتیں ہیں، 6000 سے زیادہ آیتیں۔ آپ نے کبھی کسی آیت پر سوائے 2 آیتوں کے درود نہیں بھیجا۔ یا درود بھیجتے ہیں آیت تطہیر پر، یا درود بھیجتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہے ایسے کہ نہیں؟ سارا قرآن پڑھا جائے آپ درود نہیں بھیجتے۔ یہ 2 آیتیں جتنی مرتبہ پڑھی جائیں آپ اتنی مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ ایک آیت اہل بیت کے بارے میں، دوسری آیت صلوات کے بارے میں۔ تو یہ کیسے پتا چلا کہ پورے قرآن میں 2 ہی آیتیں ہیں جن پر صلوات بھیجنی ہے؟ یہی تو دلیل ہے۔ آل محمد کا مکتب یہ بتاتا ہے جو طہارت والے ہیں وہی صلوات والے ہیں، جو صلوات والے ہیں وہی طہارت۔ نعرہ صلوات، تو یہ جو درود ہے اس پر میری ایک کتاب بھی آ چکی ہے، کرامات درود۔ الحمدللہ میں نے اس میں باقاعدہ لکھے ہیں صیغے درود کے، اور ان میں میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ بعض درود تو ایسے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ بھیجیں اللہ آپ کے نامہ اعمال میں 1000 لکھتا ہے۔ کہتا ہے درود ایک ہے لکھوں گا 1000۔ اور فرمائے ذرا یہ درود ہی کی فضیلت ہے، تو اس لیے جب آپ درود بھیجیں جشن میں یا مجلس میں تو شرمندہ نہ ہو، بلکہ بالکل زبردست انداز میں پتہ چلے کہ تطہیر کی آیت کو ماننے والے اور صلوات کا اعتقاد رکھنے والے اور ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجنے والے اس سیشن میں۔ نعرہ صلوات، تو پرائیویٹلی تعارف ہوا اس چادر یمانی کے نیچے، اس چادر فاطمہ کے نیچے، وہ جناب سیدہ کی چادر تھی اس کے نیچے۔ اور خدا شاہد شیعہ اور سنی سب نے لکھا، صحابی سے یہ روایت ہے۔ عجیب یہ بھی منزل فکر ہے، جابر بن عبداللہ انصاری صحابی رسول ہے، بزرگ صحابی جنہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام تک معصوموں کی زیارت کی ہے، یہ ان سے روایت ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وَأَوْمَا بِيَدِهِ الْيُمْنَى، جب مانگنا چاہا نبی نے تو فاطمہ کی چادر کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا، فَأَوْمَا فَأَخَذَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى وَأَوْمَا إِلَى السَّمَاءِ، پکڑا بیوی کی چادر کو پکڑا اور آسمان کی طرف رخ کر کے ڈیمانڈ کی۔ تو میں ایک جملہ کہوں گا، ساری کائنات چاہتی ہے رسول کی کملی کا سہارا لے، کملی والا چادر فاطمہ کا واسطہ۔ میرے بابا نے پکڑا میری چادر، سبحان اللہ، یہ بی بی فاطمہ کے الفاظ ہیں، کیا کہنا چادر فاطمہ کا۔ کبھی رسول پکڑ کے دعا کرے اور کبھی اگر یہودی کے گھر میں جائے تو کوئی شخص ایسا نہ ہو جو محمد الرسول اللہ نہ پڑھے۔ تو یہ عجیب منزل فکر ہے کہ حضرت سیدہ کے خاندان کا تعارف اس چادر کے نیچے ہو رہا ہے۔ اب کسی نے دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا۔
हुजूर ने सोचा और अल्लाह ने भी सोचा कि क्यों ना पब्लिकली भी मैं अपने नबी के अहले बैत का तारुफ करा दूं। ये तो प्राइवेटली था ना, किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा, तो मैं पब्लिकली भी तारुफ करा दूं। तो आया मुबाहला तफसीर आया ततहीर, कि जो तुमने थ्योरी सुनी थी अहले बैत के बारे में, मुबाहला में उसका प्रैक्टिकल देखो। हम मुबाहला में जब चले तो इस शान से चले, फमन हाजक फीह मिन बाद मा जाअक मिनल इल्म फकुल तआलू नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन इन हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़। कि मेरे हबीब अगर ये कुरान नहीं मानते तो इनके मुकाबिल पे अहले बैत को लेकर निकल, और निकलना ऐसे है कि इनसे ऐलान कर, चैलेंज करेंगे, तालो, पहले तो आओ, तालो कहते हैं आओ, तुम जमा आओ, नदो अबनाना व अबनाकुम, हम ले आते हैं अपने बेटे, तुम ले आओ अपने बेटे, हम पुकारते हैं अपने बेटों को, तुम पुकारो अपने बेटों को। खुदा की कसम, अरबी में दआ यदऊ पुकारने के लिए आता है। आप कह रहे हैं कि हसनैन को उम्मत नहीं पुकार सकती, कुरान कह रहा है कि नबी ने कहा मैं हसनैन को पुकारता हूं, तुम अपने क्रिश्चियन बेटों को पुकार। दआ यदऊ पुकारने के लिए आता है, दुआ इसी से। हम पुकारते हैं अपने बेटों को, तुम पुकारो अपने बेटों को। असल में ये पुकारना है, यहां पर एम्फसाइज इस बात पे, वरना और भी अल्फाज हो सकते हैं लाने के लिए। ये दआ यदू नदऊ जो कहा गया सिर्फ इसलिए कि पता चले कि अहले बैत की कितनी शान है, हसनैन शरीफैन कितने बुलंद मर्तबत हैं, कि अगर रसूल पुकारे तो बिदत नहीं होती, इबादत होती है, तो उम्मत के पुकारने पे बिदत कैसे हो जाए। तो नदऊ अबनाना व अबनाकुम, हम अपने बेटे पुकारते हैं, बेटों को ले आते हैं पुकार के, तो अपने बेटों को पुकार के ले आओ। वाह निसाना व निसाअ, हम अपनी औरतों को पुकारते हैं, ले आते हैं पुकार के, तुम अपनी औरतों को पुकारो। एक और बात तय हो गई कि ये न समझना कि हर औरत अक्ल में कमजोर होती है, पुकारने के काबिल नहीं होती। कोई मरियम कुबरा ऐसी भी है जिसे रसूल पुकार रहे। अल्लाहु अकबर। और फिर वानफुसकुम, हम अपने नफ्सों को पुकारते हैं, ले आते हैं, तुम अपने नफ्सों को पुकारो। इसका तर्जुमा ये किया कि हम अपने जैसों को ले आते हैं, तुम अपने जैसों को ले आओ। तो कुल्लुना मोहम्मद की तफसीर आज मुबाहला के मैदान में पता चला। ये काफिला जा रहा है आले मोहम्मद का, वही काफिला जो था ज़ेरे किसारा, वही काफिला जा रहा है आज मैदान में। अब यहां चंद इंपॉर्टेंट इश्यूज आज समझाने हैं। पहला इशू तो ये कि अबना है प्लूरल, जमा, जो कम से कम 3 पे बोली जाए अरबी, 2 पे नहीं। 2 के लिए डुअल है, तस्निया। तस्निया सिर्फ 2 जबानों में है पूरी दुनिया में। 1000 से ज्यादा जबानें हैं कायनात में, 1000 जबानों में से कुल 2 जबानें हैं जिनमें डुअल होता है। एक संस्कृत में होता है और एक अरबी में होता है। न फारसी में, न उर्दू, न पंजाबी में, न गुजराती में, न सराइकी में डुअल होता ही। तो डुअल का मतलब है 2, लेके जा रहे हैं 2, एक हसन एक हुसैन, बेटे हैं 2। जब सीधा आ रहा है जमा का। अब ये कोई मौलाना तो बोल नहीं रहे कि अरबी कमजोर, ये अल्लाह बोल रहा जिसके कुरान से अरबी बनती है। तो अगर अल्लाह कह देता कि हम 2 बेटे लाते हैं, तुम जमा बेटे ले आओ, तो इसमें कौन सी बात थी। तो ये क्यों कहा हम जमा बेटे ला रहे हैं, तुम भी जमा बेटे लाओ। तो एक बात तय हो गई कि हसन और हुसैन अकेले नहीं जा रहे, सारे इमाम हुसैन की ज़ुर्रियत में साथ जा रहे।
یہ بات ایک سمجھ میں آ گئی. اچھا ایک یہاں پر اور جملہ سن لیجئے. میرے پاس 8 حوالے ہیں اس بات کے کہ جس دن مبالہ ہوا اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام ماریہ قبطیہ کے بدر مطہر سے جو فرزند رسول ہیں وہ زندہ تھے. عجیب ہے، وہ زندہ. ابنا 3 کم از کم. اگر رسول ابراہیم کو لے کے چلے جاتے تو یہ اعتراض تو ختم ہو جاتا نا کہ ڈیمانڈ تھی جمع کی، جمع لے کے چلے گئے. نبی نے ابراہیم کو گھر بٹھایا، علی و بطول کے بیٹوں کو میدان مباہلہ میں اپنے ساتھ رکھا تو حضور اپنی زندگی میں عظمت حسنین کا یوں اعلان کر رہے تھے کہ جب نبی زادہ علی زادے کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو یزید جیسے غلام زادے کو کب جرأت ہوگی وہ حسین کے مقابلہ. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. ہم اپنے بیٹے پکار کے لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو پکار کے لے آتے ہیں. ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. اچھا عورت جا رہی ہے ایک، یہ عجیب منظر فکر ہے. جانے والی ہے صرف ایک، تو مرا کہنا چاہیے تھا، نساء کیوں کہا، جمع کیوں کہا؟ تو سن لیجئے، اگر کسی کے ٹائٹلز ہوں ایک سے زیادہ، 3 یا 3 سے زیادہ ٹائٹل ہیں تو اس کے لیے جمع کا لفظ استعمال ہوگا. پہلے مثال سن لیں. ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفا. ابراہیم اکیلے امت تھے. توجہ رہے، ابراہیم اکیلے امت تھے. تو کیونکہ ابراہیم کے ٹائٹل زیادہ تھے اس لیے ایک ابراہیم کو امت کہا، یعنی جمع کہا. آج فاطمہ اگر فاطمہ بن کے جاتی تو مرا کا لفظ آتا، نساء جمع کا لفظ نہ آتا. آج فاطمہ میدان مباہلہ میں اکیلی فاطمہ بن کے نہیں جا رہی، کسی کی بیٹی بن کے جا رہی ہے، کسی کی زوجہ بن کے جا رہی ہے، کسی کی ماں بن کے جا رہی ہے. ٹائٹلز 3 تھے اس لیے جمع کا صیغہ. اب یہ تیسرا ایشو، کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ ان ایشوز کو ایکسٹرا آرڈینری انٹلیکچوئل لیول پر بھی ڈسکس کیا جائے تاکہ ہمارے آڈینس کو اندازہ ہو کہ قرآن مجید کی آیتوں کے الفاظ میں کس طرح فضائل محمد و آل محمد چھپے ہوئے. اب انفسنا، قرآن کہتا ہے من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے تو گھبراؤ نہیں، میں اس رسول کی نصرت کے لیے قوم لے آؤں گا. نبی سے پوچھا کسی نے کہ یہ قوم کون ہے، اشارہ کیا یہ قوم علی ہے. اب سمجھ میں آ گئی بات. اگر کسی کی کوالٹی زیادہ ہو تو اسے امت بھی کہا جاتا ہے، قوم بھی کہا جاتا ہے. علی کی کوالٹی اتنی ہے اس لیے انفسنا کہا ہے، جمع کا صیغہ ہے. علی ذات ہی ایسی ہے کہ جمع کے علاوہ انفرادیت میں تل ہی نہیں. نعرہ حیدری. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. ایک اور ایشو، یہ عجیب منزل فکر ہے کہ قافلہ ہے چھوٹا سا اور ترتیب عجیب ہے. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ افضل ہوتے شریعت میں، امریکہ میں نہیں. شریعت میں مرد افضل ہے، یہاں پر عورتیں افضل. تو بہرحال شریعت میں تو مرد افضل ہے، خواہ فاطمہ جیسی زوجہ کیوں نہ ہو، افضل مولا علی. یہ ہے شریعت محمد. تو افضل کو آگے ہونا چاہیے تھا، مفضول کو پیچھے ہونا چاہیے تو یہ تھا کہ نبی کے بعد علی ہوتے اور آخر میں فاطمہ ہوتی. مگر عجیب منظر ہے کہ نبی کے بعد ہے فاطمہ، آخر میں ہے علی.
یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہوں نقش قدم فاطمہ پر امامت و ولایت جا رہی ہے. یوں ہی کہوں نا میں سمجھانے کی. اللہ اکبر ذرا غور فرمائے. ایسے ہی ہے نا, پریکٹیکلی تو ایسے ہی ہے. اب اس کے دو جواب. ایک جواب تو یہ ہے قرآن پڑھو. جو ڈیمانڈ قرآن میں تھی وہی سپلائی محمد کے خاندان میں. کیسے؟ تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم, ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں, تم اپنے بیٹے لاؤ. حسن کو حسین کو سامنے رکھا, حسن انگلی کے ساتھ ہے, حسین کو سینے پہ اٹھایا ہوا ہے. واہ واہ. نسانا و نساکم, ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں, تم اپنی عورتیں لاؤ. عورت کو بعد میں رکھا. وانفسنا و انفسکم, نفسوں کا آخر میں مطالبہ تھا, آخر میں نفس رسول علی کو رکھا. ایک بات طے ہو گئی, اگر قرآن سمجھنا ہے تو ایک سطر قرآن میں دیکھا کرو, دوسری محمد کے خاندان میں دیکھا. یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. اب ایک مسئلہ اور سن لیجیے. کسی نے لکھا کہ اس لیے جناب امیر پیچھے چلے کہ آثار نقش پائے سیدہ محو ہو جائے, کہ نظر نہ آئے. تو اس میں ایک اعتراض ہو سکتا ہے, کیا جب بھی سیدہ چلتی تھی تو کیا علی پیچھے چلتے تھے نقش مٹانے کے لیے؟ نہیں ہے نا. تو یہ جواب تسلی بخش نہیں. تو مجھ سے پھر جواب سن لیں. اصل جواب یہ ہے, نبی اپنی زندگی میں عظمت فاطمہ کا یوں اعلان کر رہے تھے کہ دنیا والوں سمجھ لو میری بیٹی کا مقام کیا ہے. میری بیٹی ایک قدم آگے بڑھ جائے تو سرحد نبوت ہے, ایک قدم پیچھے ہٹ جائے تو سرحد امامت. اور کیا کہنا سیدہ کا, جس نے نہ نبوت لی, نہ رسالت لی, نہ ولایت امامت لی, بلکہ ایسی عصمت لی جو ضرورت رسالت بھی ہے اور اس کے بغیر امامت بھی سروائیو نہیں. تو یہ قافلہ چلا. ادھر سے جو چیف پریسٹ تھا اسے جیسے دیکھا تو اس نے تو وہ تو وڈرا کر لیا. اس نے کہا واللہ انی لا ارا وجوہن, خدا کی قسم میں ایسے چہرے اس محمد کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ لو سأل اللہ ان یزیل جبلا لا ازالہ اللہ, اگر وہ چہرے اللہ سے کہہ دیں کہ پہاڑ ہٹا دے تو یہ پہاڑ ہٹ جائے گا. میں تو ان کے مقابل پہ نہیں آتا, میں تو گیو اپ کر رہا ہوں, وڈرا کر رہا ہوں. قرآن سائنس نہیں ہے بلکہ ماورائے سائنس ہے, سائنس سے زیادہ ہے. سائنس میں ہوتی ہے سپوزیشن. ہم نے بھی کیمسٹری پڑھی, ہم نے بھی فزکس پڑھی, ہم نے بھی الجبرا پڑھا, ہم نے بھی زالوجی پڑھی, ہم نے بھی باٹنی پڑھی, ہم نے بھی جیالوجی پڑھی. وہاں ہوتا کیمسٹری میں کہتے ہیں سپوز there is a connected string. یہ کیمسٹری میں ہوتا ہے, فزکس میں ہوتا ہے, الجبرے میں ہوتا ہے. قرآن میں سپوزیشن نہیں ہوتی, مفروضے نہیں ہوتے, حقائق ہوتے ہیں. اگر کسی نے لعنت اللہ علیہ نہ بننا ہوتا اور ان کے مقابل پہ آ کے جھوٹا نہ بننا ہوتا تو قرآن کبھی یہ آیت نہ رکھتا. قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ دنیا میں لعنت اللہ علیہ بھی ہے, دنیا میں جھوٹے بھی ہیں. تو آپ بتائیے وہ تو گیو اپ کر گیا, وہ پریسٹ تو ہٹ گیا, پادری تو ہٹ گیا, نصارے نجران تو ہٹ گئے, نہ وہ ملعون بنے نہ جھوٹے بنے. جو فاطمہ کے سامنے اکڑ گیا وہ جھوٹا بھی ہے, لعنت اللہ علیہ. کیا بات ہے, سبحان اللہ, کیا حیدری نعرہ صلوات پر لعنت پیش نعرہ صلوات. کیا کہہ رہے ہیں, ذرا ملاحظہ فرمایا. یہاں جو پرائیویٹلی تعارف تھا اس میں اللہ نے تعارف کرایا اور کہا ہم فاطمہ تو ابوہا و بعلوہا و بنوہا. یہ فاطمہ ہے, فاطمہ کے بابا ہے, فاطمہ کے شوہر ہے, فاطمہ کے بیٹے.
آپ نے ہمیشہ یہ سنا ہے، آج مجھ فقیر سے بھی سن لیجئے کہ آخر یہ کیوں؟ اگر اللہ یہ کہہ دیتا کہ ہم محمد ہوں، یہ محمد ہیں، ان کے داماد ہیں، ان کی بیٹی ہیں، ان کے نواسے ہیں، کیا قباحت تھی؟ تو آج سن لیجئے، رشتے ہوتے ہیں دو قسم کے، ایک ڈائریکٹ، ایک انڈائریکٹ۔ باپ بیٹی کا رشتہ ڈائریکٹ ہے، خسرے معظم اور داماد کا رشتہ انڈائریکٹ ہے، نانا اور نواسا کا رشتہ انڈائریکٹ ہے۔ اگر اللہ فرماتا محمد کے ذریعے تعارف کراتا تو محمد رسول اللہ اپنی بیٹی سے تو رشتے میں ڈائریکٹ تھے، علی اور حسنین سے انڈائریکٹ تھے۔ اگر اللہ تعارف علی کے ذریعے کراتا، علی فاطمہ و حسنین سے تو ڈائریکٹ تھے، مگر نبی سے رشتے میں انڈائریکٹ تھے۔ اللہ نے ایسا رشتہ چنا جو رسالت سے بھی ڈائریکٹ ہے، امامت سے بھی ڈائریکٹ ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرما دیا، یہ ہے عظیم رشتہ کہ فاطمہ جتنی امامت سے ڈائریکٹ ہے 3 اماموں سے، اتنی ہی خاتم الانبیاء سے ڈائریکٹ ہے۔ یہ وجہ تھی جس وجہ سے فوکس کیا ہے فاطمہ پر، اور یہاں پر فوکس ہو رہا ہے میدان مباہلہ میں فاطمہ۔ اب آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر یہ نصارہ نجران کے مقابل پر حضور اکیلے چلے جاتے تو کیا یہ مارکہ مباہلہ کا فتح نہ ہو جاتا؟ ہو جاتا۔ حضور تو کھاری پانی والے چشمے میں اپنا لعاب دہن ڈالتے ہیں، وہ کوثر بن جاتا ہے۔ دریا کی روانی کو اشارہ کرتے ہیں تو مسلح بن جاتا ہے۔ پیبلز اٹھ اٹھ کے کلمہ پڑھتے ہیں، بھاگتا ہوا جانور میرے آقا کا کلمہ پڑھتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں جس کی انگلی کے اشارے سے مہتاب کے ٹکڑے ہوتے ہوں اور جس کے دل کے اشارے سے آفتاب پلٹتا، جس کی بیٹی کی دیوڑی پہ زہرا کی سلامی کے آتا، کیا وہ اکیلے چلے جاتے تو یہ مارکہ فتح نہ ہوتا؟ ضرور فتح ہوتا۔ تو پھر کیوں لیا تھا فاطمہ کو ساتھ؟ کیوں لیا تھا علی کو ساتھ؟ کیوں لیا تھا حسن کو ساتھ؟ کیوں لیا حسین کو ساتھ؟ اس لیے کہ آج تھا میدان لعنت کا، آج فیصلہ ہونا تھا سچوں اور جھوٹوں کا، آج فیصلہ ہونا تھا رحمت اللہ علیہ اور لعنت اللہ علیہ کا۔ اگر نبی اکیلے چلے جاتے تو دنیا یہ کہتی جو محمد کا دشمن ہوتا ہے وہ جھوٹا بھی ہوتا ہے، لعنت اللہ علیہ بھی ہوتا ہے۔ نبی علی کو ساتھ لے کے چلے، فاطمہ کو ساتھ لے کے چلے، حسن و حسین کو ساتھ لے کے چلے، تاکہ کلیہ بن جائے۔ جس طرح نبی کا مخالف جھوٹا اور لعنت اللہ علیہ ہے، اس طرح علی کے مقابل میں آنے والا جھوٹا بھی ہے، لعنت اللہ علیہ ہے۔ اسی طرح فاطمہ کا دشمن جھوٹا بھی ہے، لعنت اللہ علیہ بھی ہے۔ حسن کا دشمن جھوٹا بھی ہے، لعنت اللہ علیہ بھی ہے۔ حسین کا دشمن جھوٹا بھی ہے، لعنت اللہ علیہ بھی ہے۔ ان 4 کے دشمنوں کو ہمیشہ لعنت اللہ علیہ لکھنا، انہیں رضی اللہ نہ لکھنا، رحمت اللہ نہ لکھنا، قرآن کا انکار ہو جائے گا۔ کیا بات ہے، قرآن کی نظر میں یہ لعنت اللہ علیہم اجمعین ہے۔ اب وہ آیت ذہن میں لے آئیے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور رسول کو تکلیف دیتے ہیں اللہ دنیا میں بھی ان پہ لعنت کرتا ہے اور آخرت میں بھی ان پر لعنت کرے گا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے اللہ نے ایسا عذاب تیار کیا ہے جو اہانت آمیز۔ یہ صرف لعنت پہ اکتفا نہیں، عذاب بھی، لعنت الگ عذاب الگ۔ اب یہاں پر ایک عزت حاصل کر رہا ہوں کہ عموماً یہ آپ نے سنا ہے کہ صلوات درود ایسا عمل ہے کہ جس میں لا شریک بھی شریک ہوتا ہے، البتہ وحدہ لا شریک، اللہ پھر کیسے رہا؟ اگر شریک ہوتا ہے فرق ہے، وہ جب درود بھیجتا ہے تو ایصال رحمت کرتا ہے، رحمت بھیجتا ہے۔ ہم جب درود بھیجتے ہیں تو طلب رحمت کرتے ہیں، فرق ضرور ہے۔ البتہ ایک کام اور آج سن لیجئے کہ جس میں اللہ شریک ہے اسی ڈیفرنس کے
ساتھ جو خالق مخلوق میں ہے اس ڈیفرنس کے ساتھ، اور وہ ہے لعنت. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الذین یکتمون ما انزلناہ من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. جو حق والوں کا حق چھپا دیتے ہیں ان پہ اللہ بھی لعنت کرتا ہے، بندے بھی لعنت کرتے ہیں. آج کے بعد کرائٹیریا بدل گیا. جس طرح صلوات میں اللہ شریک ہے اس طرح حق چھپانے والوں پر لعنت میں بھی اللہ شریک ہو گیا. ایک تیسری چیز بھی ہے جس میں اللہ شریک ہے. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. اے میرے حبیب اگر آپ کی امت والے من و سلوہ چاہتے ہیں، بنی اسرائیل کی نعمتیں چاہتے ہیں کہ فرشتے ان کے لیے بادلوں کو لے آئیں، سایہ کر دیں، من و سلوہ جنت سے لے آئیں، تو ان سے کہہ دیجئے اللہ بھی کسی کا انتظار کر رہا ہے، یہ بھی کسی کا انتظار کریں. اب اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ قرآن کا مذہب کون سا ہے تو قرآن کا مذہب وہ ہے جس میں کم از کم رسم صلوات بھی ہو، رسم لعنت بھی ہو، رسم انتظار بھی ہو. نعرہ نعرہ صلوات. تو اب ذرا آپ نے ملاحظہ فرما لیا. ایک ایشو اور بھی آج ریز کر دیں، اور وہ یہ ہے کہ خواتین میں 3 شارٹ کمنگز کا ذکر کیا جاتا ہے عموماً. کچھ دنوں کے لیے انہیں عبادت خدا سے روک دیا جاتا ہے، خاص طور پہ نماز سے، روزے سے. یہ شارٹ کمنگ ہے طہارت کی، عبادت میں طہارت کی وجہ سے شارٹ کمنگ ہے. دوسری شارٹ کمنگ جو خواتین کے لیے ہے وہ ہے وراثت کی، کہ ان کا حصہ اکہرا ہے اور میل کا حصہ دوہرا، ڈبل. ٹھیک ہوگی نا. تیسری شارٹ کمنگ ہے شہادت کی، وٹنس کی، گواہی کی، کہ 2 عورتیں مل کر ایک مرد کے برابر ان کی گواہی ہوتی ہے. کیا کہنا عظمت سیدہ کا. اللہ نے ان تینوں شارٹ کمنگ کو رسول کی بیٹی سے یوں دور کیا. اللہ نے طہارت کے لفظ کو دور کیا، انما یرید اللہ کے ذریعے. اللہ نے وراثت کے لفظ کو دور کیا، صدق دے کر، اور گواہی کے لفظ کو دور کیا. مباہلہ میں مرد 4 ہے، عورت 1 ہے، گواہی برابر. ذرا غور فرمائیں آپ عظمت بطول پر. یہ جشن جناب فاطمہ الزہرا علیہ السلام انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ایسا ہسٹورک ہو جائے کہ انشاءاللہ اسے بار بار سنیں تو بار بار نئی لذت محسوس ہو. اولین و آخرین میں کوئی ایسی بیٹی نہیں گزری جس کے لیے باپ کھڑا ہوتا. یہ اعزاز صرف فاطمہ کا. اور میں حیران ہوں کہ کلما جات فاطمہ قام رسول اللہ. جب کبھی بھی خلوت میں، جلوت میں، گھر باہر، میدان میں، منبر کے سامنے، تخت کے سامنے، محراب کے سامنے، مسجد میں، گلی کوچے میں، کہیں بیٹھے ہوئے اگر نبی بیٹھے ہیں اور فاطمہ آ گئی ہے تو نبی کھڑے ہو گئے. اگر تو کھڑے ہونا اپنی بیٹی کے لیے سنت ہے تو پھر آج اہل سنت کیوں نہیں ہو رہے؟ اور اگر کھڑے ہونا فرض ہے تو شیعہ کیوں اتارے کے فرض ہے؟ نبی کا کوئی کام عبث تو ہوتا نہیں. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت. اس کے کاموں سے تو شریعت
بنتی ہے. گویا نہ کوئی کائنات میں باپ ایسا گزرا ہے نہ کوئی بیٹی ایسی گزری ہے. یہ ایک بیٹی کے لیے صرف ایک باپ کو حکم ہے اور اس کی وجہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس خاندان کو اللہ کی ذات نے عصمت دی تو عطا میں دی, کوثر دیا تو عطا میں دیا, امامت دی تو عطا میں دی, نبوت دی تو عطا میں دی, رسالت دی تو عطا میں دی, شفاعت دی تو عطا میں دی, اور وجود فاطمہ دیا تو عطا میں دیا. عطا ہوتا ہے گفٹ, تحفہ. اگر چھوٹا بڑے کو تحفہ دے تو بڑا بیٹھ کے وصول کرتا ہے, اور اگر بڑا چھوٹے کو تحفہ دے تو بڑے کے احترام میں چھوٹا کھڑا ہو جاتا ہے. کیونکہ فاطمہ اللہ کا تحفہ تھا تو یہ احترام فاطمہ میں نبی کھڑے نہیں ہوتے, دینے والے موتی کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے. دینے والا بلند ہے, ہر مرتبہ جب بھی آئے گی فاطمہ احترام میں کھڑا. کیا کہہ رہے ہیں؟ خوشنودی فاطمہ الزہرا بلندتر صلوات. نعرہ حیدری. تو یہ امتیاز ہے بی بی کا, کیا عظمت ہے شہزادی کی. آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ اس شہزادی نے جب حضور کے ہاں ولادت ہوئی تو اس دور میں بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا رواج تھا. اور کیا کہنا عظمت خاتون کا, کیا اعلان کیا اللہ نے. جس معاشرے میں بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا وہاں رحمت للعالمین کی نسل چلائی ہے اکلوتی بیٹی سے محمد. کیا کہیں, اسی معاشرے میں نبی کھڑے ہو رہے ہیں جس معاشرے میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے ابن وائل, ابو سفیان, ابو لہب, ابو جہل, یہ تو مشہور نام ہے, چاہ کچھ اور ہڈن بھی ہیں. یہ لوگ تانے دیتے تھے حضور کو, آ کر کہتے تھے کہ نسل تو اس کی ہے نہیں, نسل تو چلے گی نہیں, تو ظاہر ہے کہ جیسے یہ مر جائے گا اس کا اسلام خود بخود دفن ہو جائے گا. اللہ کی ذات نے سورۃ الکوثر کے ذریعے وجود فاطمہ عطا کر کے کہا میرے حبیب یہ آپ کو کہتے ہیں نا کہ آپ ابتر ہیں, ان شانئک هو الابتر. آپ کو کوثر دی ہے فاطمہ کی شکل میں, آپ انہیں ببانگ دہل کہہ دے. جو آپ کا دشمن ہے وہ نسل بریدہ ہے. آج پوری کائنات میں سادات کرام کا وجود کوثر کی دلیل ہے, اور جتنے ابو گزر گئے کسی کی اولاد دکھا دیجیے. یہ ہے جناب سیدہ, یعنی جناب سیدہ کا جو وجود ہے آج کائنات میں سادات کرام کی وجہ سے پوری کائنات میں اولاد رسول موجود. آخری 2 پوائنٹ سن لیجئے اور آج کی حد تک آپ سے اجازت لیں. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے القاب پر انشاءاللہ آئندہ حاضری ہوئی, آئندہ سالوں میں تو پھر القاب پہ پورا ایک سیشن پڑھیں گے 50 منٹ کا, صرف القاب, بی بی سیدہ کے جو القاب صرف ان پر, اور فضائل و مراقب آیات ہیں, احادیث ہیں. آج تو بس انٹروڈکٹری کوئی گفتگو ہے, اور میں صرف 2 اور 2 4 کی طرح آج آخری 2 پوائنٹس میں بی بی سیدہ کا مقام سمجھا کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ جتنے ابو تھے وہ سارے کے سارے ڈپریس تھے کہ فاطمہ آ گئی, اس کی تو نسل چل پڑی. تو گویا جتنی بھی خراب ابو ہیں ان سب کو ڈپریس کرنے کا بہترین ذریعہ بی بی فاطمہ کا جشن. اب جشن دھوم سے منائی, اس لیے کہ اس جشن کو اللہ نے بھی منایا, اس جشن کو رسول نے بھی منایا, اس جشن کو جبریل نے بھی منایا, اس جشن کو میکائیل نے بھی منایا, اس جشن کو اسرافیل نے بھی منایا, اس جشن کو حوروں نے بھی منایا, اس جشن کو سارہ نے بھی منایا, مریم نے بھی منایا, آسیہ زن فرعون نے بھی منایا, کلثوم خواہر
موسیٰ نے بھی منایا. اللہ نے ان 4 کو بھیجا زچہ و بچہ کی خدمت کے لیے. ذرا غور کریں, سارا جو ام الانبیاء ہے اللہ نے اسٹیٹس بدل دیا. آج خدیجہ کے دروازے پر انبیاء کی ماں بن کے نہیں, فاطمہ کی کنیز بن کے جانا. مریم جو سیدہ تو نساء العالمین ہے, آج سیدہ بن کے نہیں جانا, آج زچہ و بچہ کی خدمت گزار بن کے جانا ہے. کلثوم خواہر موسیٰ, تمہاری جلالت اپنی جگہ, آج سیدہ کی کنیزی میں جانا ہے. اور آسیہ زنے فرعون, آپ قیامت تک کے اہل ایمان کے لیے رول ماڈل صحیح, مگر آج خدمت فاطمہ کے لیے جانا ہے. تو ایک بات طے ہو گئی, سیدہ کی کنیزی پر اعتراض نہ کرنا. سیدہ کی کنیزی خوش قسمتوں کو ملتی ہے, یا مریم کو ملتی ہے, یا سارہ کو ملتی ہے, یا کلثوم کو ملتی ہے, یا آسیہ زنے فرعون کو ملتی ہے. نعرہ صلوات. تو یہ ذہن نشین فرما لیں. اور ایک بات اور بھی یہاں ضمناً عرض کرتا چلوں کہ بی بی پاک کی ولادت کے لیے آج جو جشن ہوا ہے, تو ہماری بہنوں بیٹیوں نے یقیناً اچھا انتظام کیا ہوگا نیاز کا, کھانے کا. خدا کی قسم, پہلا اس ولادت کے جشن سے پونا سال پہلے, ولادت سے پونا سال پہلے, معلوم ہے سب سے پہلی نیاز کس نے دی ہے؟ مجھے عزت بطول کی قسم, اللہ. اللہ نے جنت سے بھیجا جبریل کو, دشت اٹھاؤ میرے حبیب کے لیے لے کر جاؤ. یہ مقدمہ ولادت فاطمہ ہے, ولادت کے بعد نہیں, ولادت سے پہلے پونا سال پہلے جبریل دشت لے کے جاؤ جنت کا. اور میکائیل تم بارش برساتے ہو نا, تو کوثر و تسنیم کا پانی لے کے جاؤ. جب میرا حبیب اس نیاز کو تناول کرنے لگے تو تم نے ہاتھ دھلوانے ہیں. اور اسرافیل تم نے سور پھونکنا ہے نا, تو تم یہاں سے رومال لے کے جاؤ جنت سے, تم نے ہمارے حبیب کے ہاتھوں کو خشک کرانا ہے. ذرا غور کریں, جبریل کا جاب ہے حلالی مشکلات انبیاء, جبریل کا جاب ہے وحی لے کر آنا, جبریل کا جاب ہے نبی کی مشکلوں کو حل کرنا. اللہ آج اسے جاب دے رہا ہے, خان لے جاؤ فاطمہ کے بابا کے لیے. اللہ اکبر. میکائیل کا کام ہے موسم کو کنٹرول کرنا, آج جاؤ پانی لے جاؤ, اس محمد کے ہاتھ دھلاؤ جو مقدمہ ولادت فاطمہ کا تبرک چکھنا چاہتا ہے. اور اسرافیل کا کام ہے سور پھونکنا, قیامت کا اعلان کرنا. پہلے خاتون قیامت کی بشارت دینے جاؤ, بعد میں قیامت کا اعلان کرنے کا. آخری جملہ جو آج کے جشن کا ہے وہ ذرا سن لیجئے, اور میں آپ سے اجازت چاہوں. سورۃ الکوثر بی بی کی شان میں نازل ہونے والا شارٹسٹ سورہ, اور سورۃ الدہر ذرا بڑا سورہ, وہ بھی شان سیدہ میں, یہ بھی شان سیدہ. عجیب بات یہ ہے کہ 15 روٹیاں تھیں جو بطول کے گھر سے پکی تھی. وہ 15 روٹیاں گئی ہیں, وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا, یتیم کو, مسکین کو, اسیر کو. 15 روٹیاں 3 دن, 5 روٹیاں گئی ہیں اہل بیت کے گھر سے. اور اس کے عوض میں اللہ نے جنت کا بزنس کیا اہل بیت سے. یعنی سمجھے, ماشاءاللہ آپ خود بزنس مین ہیں, آپ نے کہا کہ مجھے یہ گھر خریدنا ہے, یہ سیکٹر خریدنا ہے, تو اس کے اگینسٹ میں آپ کو باقاعدہ چیک لکھنا ہوگا, ڈرافٹ بنانا ہوگا, بینک سے لون لینا ہوگا کہ مثلا 5 لاکھ اس کی قیمت ہے. تو ذرا دیکھیے, جنت کی قیمت ہے 15 روٹیاں, وہ بھی بطول کے گھر کی. سمجھ میں آ گئی؟ تو پھر بطول سے منسوب روٹیوں پر کبھی اعتراض نہ کرنا, اس سے منسوب روٹیوں سے تو جنت میں کی جاتی ہے.
آپ بدعت کے دعوے کر رہے ہیں اور فتوے لگا رہے ہیں، بی بی فاطمہ سے روٹی منسوب ہو جائے تو اس کے مقابل میں جنت تل جاتی ہے۔ اللہ جنت دے رہا ہے، اور عجیب بات ہے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اللہ نے ہر شے عطا میں دی مگر جنت جزا میں دی۔ اور پھر آواز آئی کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ کے بعد إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، ہم تو اللہ کے لیے کھلاتے ہیں تمہیں، اے یتیموں مسکینوں اسیروں، ہمیں نہ تم سے جزا چاہیے نہ شکریہ چاہیے۔ اللہ نے کہا تمہیں ان سے جزا نہیں چاہیے تو ہم جو حاضر ہیں وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، یہ ساری کی ساری جنت جو ہم نے دی ہے یہ جزا میں دی ہے۔ اگر عطا میں دی جائے، گفٹ دیا جائے تو دینے والا شرط لگا سکتا ہے اس گفٹ کو ڈیلیور میں استعمال کرے، اسے نیو جرسی میں استعمال نہیں کرنا۔ اور اگر کوئی ارن کرے لیبر کے اگینسٹ میں، کوئی تنخواہ لے یا کوئی سیلری لے تو پھر دینے والے کو حق نہیں ہوتا شرط کا۔ اللہ نے ہر شے عطا میں دے کر جنت جزا میں اس لیے دی کہ باقی سب میں شرطیں میں رکھوں گا، جنت میں شرط فاطمہ کی ہوگی۔ جسے چاہے جنت میں جانے دے، جسے چاہے جنت سے لو۔ کوئی ملاحظہ فرمایا آپ نے؟ اب ایک ختم ہو گئی یہ آپ کی زحمت، ہمارے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بلایا، زین البھائی نے، ڈاکٹر مہدی نے، اور جو حسب توفیق نظر نیاز بھی دی۔ جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حضور ہم آپ کے شکر گزار بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نظر دے رہے ہیں اگر وہ پوری ہوتی تو شکریہ کی ضرورت نہیں تھی۔ شکریہ کا ہے کیا؟ ہم نے جو لیبر کی آپ نے اس کے اگینسٹ میں ہمیں سیلری دے دی یا ہدیہ دے دیا، جو بھی نام رکھنا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ بات بندوں کے ہاتھوں سوچی جا سکتی ہے کہ کوئی کمی رہ جائے، خالق کے خزانے میں تو کمی ہو نہیں سکتی، مگر کیا کہنا عظمت نان بطول کا، بطول کے گھر کی روٹیوں کا کیا کہنا۔ اگر روٹیوں کے مقابل پر جزا میں دی جانے والی جنت پوری ہو جاتی تو اللہ یہ نہ کہتا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، یہ تو اجرت لے لو اور قیامت تک ہم خالق ہوتے ہوئے تمہارا شکریہ ادا کرتے رہیں گے۔ ہر نبی ہمارا شکر گزار ہے، ہم خدا ہوتے ہوئے قیامت تک خاندان فاطمہ کے شکر گزار۔ یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین وذریت الحسین، سیما بقیت اللہ المنتظر۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے بی بی پاک کا، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، ان کے آباء و اجداد، ان کے شوہر نامدار، ان کی عطرت طاہرہ، ذریت طاہرہ۔ اس جشن کو باب العلم مسجد و امام بارگاہ میں جو منعقد ہوا ہے قبول و منظور فرمائے، بانیان جشن کو جزائے خیر مرحمت فرمائے، پڑھنے سننے والوں کو جزائے خیر عنایت فرمائے۔ بی بی پاک کے صدقے میں آج اس جشن کی عیدی کے طور پر جنت کو ہمارے لیے واجب قرار، جہنم کو ہمارے لیے حرام قرار۔ بار الہ ہماری بچیوں کے سروں پہ عصمت چادر فاطمہ کا سایہ، ہمارے بچوں کے سروں پہ علی اکبر علیہ السلام کی جوانی اور شباب کا سایہ، ہمارے بزرگوں کے سروں پہ حبیب ابن مذاہب کے کردار کا سایہ۔ بار الہ ہمیں حج و زیارات نصیب فرما، جو منظورین ہیں ان کو شفا یاب کر۔ بار الہ تجھے بی بی فاطمہ کا واسطہ، جتنے مومنین مومنات اس جشن میں آئے ہیں دور نزدیک سے، سب کے رزق و مال میں برکت عطا، جو مقروض ہے قرض ادا فرما، باب العلم مسجد و امام بارگاہ کا قرض ادا فرما، مومنین کو اس امام بارگاہ اور مسجد سے تعاون کی توفیق نصیب فرما۔ جو معلمات اور معلم ہمیں ملے تھے جن سے ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی، اور بچے بچیاں جو سنڈے اسکول میں پڑھتے پڑھاتے ہیں، سب کو جزائے خیر۔
یہاں کی انتظامیہ کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری کمیونٹی میں آپس میں اتحاد، وحدت، یگانگت پیدا فرما۔ بارہلا جہاں جہاں شیعہ علی پہ ظلم ہو رہے ہیں، سعودی عرب، یمن، بوسنیا، ملیشیا، سیریا، عراق اور پاکستان، افغانستان، بحرین، وہاں پر ظلم ختم فرما۔ بارہلا شیعان علی کو عزت و وقار سے رہنے کی توفیق عطا کر۔ امریکہ میں رہنے والے شیعان علی کو با کردار اور با عمل بنا، اول وقت میں نماز کا پابند بنا، ڈیلی قرآن مجید پڑھنے والا بنا، انہیں مواخات کی تسبیح میں پرو دے، انہیں صلہ رحمی کی عنایت سے مالا مال فرما، قطع رحمی سے دور فرما۔ تجھے اپنی عزت و جلال اور بی بی پاک کا واسطہ ہم سب کی ذریت و نسلوں میں بی بی پاک کے خاندان کے ساتھ اخلاص اور وفا کو برقرار رکھ۔ بارہلا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ بہت بہت مبارک، بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔